إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا دین کتاب و سنت کی صورت میں قیامت تک محفوظ کر دیا گیا ہے۔ کتاب و سنت ہمارے دین کی اصل ہیں، وحی الہی پر ہمارے دین کا انحصار اور مدار ہے۔ وحی الہی کی حفاظت اللہ رب العزت نے خود کی ہے، اللہ رب العزت نے اس کا ذمہ خود اٹھایا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بلا شبہ ہم نے ہی اس وحی کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس وحی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو وحی الہی کی حفاظت صرف الفاظ کی حد تک نہیں ہوئی، کیونکہ صرف الفاظ کی حفاظت مکمل حفاظت نہیں ہے۔ الفاظ کی حفاظت کا ایک حصہ ہے، جبکہ حفاظت کا دوسرا حصہ معانی اور مفاہیم اور تعبیرات کی حفاظت ہے۔ دنیا میں جتنے بھی گمراہ لوگ پیدا ہوئے، اپنے آپ کو اسلام سے انہوں نے منسوب کیا، وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی طرح کتاب و سنت کی نصوص کو اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں، لیکن ایک ہی گروہ ہے جس کو طائفہ منصورہ کہا گیا، جس کو الجماعہ کہا گیا، جس کو جنتی گروہ کہا گیا۔ صرف وہی گروہ کتاب و سنت کی اصل تعبیرات اور اصل معانی اور مفاہیم کا جاننے والا اور اس پر پہرا دینے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے الفاظ کی بھی حفاظت فرمائی اور معانی و مفاہیم کی بھی حفاظت فرمائی۔ صرف الفاظ تک بات ہوتی تو ہر شخص ہی کتاب و سنت کو اپنے من چاہے مفہوم میں ڈھالنے کی کوشش کرتا اور اس میں کامیاب ہو جاتا۔ آج بھی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کتاب و سنت کو کھینچ تان کر تروڑ مروڑ کر کوئی ختم نبوت پر ڈاکے کے لیے، کوئی ناموس رسالت پر حملے کے لیے، کوئی ناموس صحابہ کا انکار کرنے کے لیے اور کوئی مختلف گمراہیوں کے لیے کتاب و سنت کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے شروع سے ہی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز سے ہی اس بارے میں مسلمانوں کو خبردار فرما دیا کہ کتاب و سنت کے صرف الفاظ ہی محفوظ نہیں ہیں، بلکہ اس کے معانی و مفاہیم بھی محفوظ ہیں۔ صرف الفاظ کی بات ہوتی تو کوئی بھی اس کا ابلاغ کرتا، کوئی بھی وہ الفاظ پہنچاتا تو ہم اسے قبول کرتے، کیونکہ صرف الفاظ کی حفاظت ہوئی ہوتی۔ لیکن جب معانی و مفاہیم کی بات بھی ہے اور اصل حفاظت الفاظ کے ساتھ ساتھ معانی و مفاہیم اور تعبیرات کی حفاظت ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر شخص جو بھی دعوے دار ہو کتاب و سنت کو پہنچانے کا، اس کا ابلاغ کرنے کا، اس کی تبلیغ کرنے کا، ہم اس کے پیچھے نہ لگیں، اس کی بات پر کان نہ دھریں، کیونکہ صرف الفاظ نہیں بلکہ معانی و مفاہیم بھی ہم نے اسی طرح لینے ہیں جس طرح الفاظ لینے ہیں۔ صرف الفاظ لے کر معانی و مفاہیم کسی کے گھڑے ہوئے یا اپنے خود ساختہ اگر ہم نے لے لیے تو گمراہی ہمارا مقدر بنے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ جو استنباط اور استخراج ہے کتاب و سنت کی تعلیمات سے، کتاب و سنت کی نصوص سے، اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل علم کا کام قرار دیا ہے۔ یہ صحرا ان لوگوں کے سر سجایا گیا ہے
کہ کتاب و سنت سے استنباط کون کرے گا، وحی الہی سے مسائل کون سمجھے اور سمجھائے گا، وہ اہل علم ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اگر یہ معاملے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل علم کی طرف لوٹاتے تو استنباط کا ملکہ رکھنے والے جو علماء ہیں وہ اس کی حقیقت کو جان لیتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر اللہ رب العزت کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بہت تھوڑے بچتے، باقی سارے ہی شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے شیطان کی پیروی سے بچنے کا جو راستہ بتایا ہے وہ اہل علم کا دامن تھامنا قرار دیا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے فتنے ہیں، قیامت قریب آ رہی ہے، جیسے جیسے ویسے ویسے فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ان فتنوں کی طرف مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی، آگاہی دی، ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ بتایا، فتنوں کی نشاندہی کی تاکہ لوگ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ جو صرف ظالم لوگوں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا، بلکہ بہت سارے نیک لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے وہ اس فتنے سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان رکھو کہ اللہ رب العزت سخت عقاب والا ہے۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی کی جائے گی تو اللہ رب العزت کا عذاب سخت ہے، انتقام سخت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنہ کقطع اللیل المظلم، کہ ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو۔ نیک اعمال کی بدولت، اللہ رب العزت کی پناہ میں آنے کی بدولت اپنے آپ کو ان فتنوں سے تم بچا پاؤ گے۔ وہ فتنے بڑے گمبھیر قسم کے ہوں گے، کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح۔ اندھیری رات، گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں، چاندنی بھی نہیں ہے، ستارے بھی نہیں ہیں، موسم کی خرابی کی وجہ سے کہ جن کو دیکھ کر راستہ تلاش کیا جائے، اور مانوس جگہ بھی نہیں ہے، ویران بیابان میں انسان کھڑا ہے، اس کو کچھ سجھائی نہیں دیتا کہ میں کیا کروں۔ فرمایا ایسے ایسے فتنے قیامت کے قریب رونما ہوں گے، ایسے ایسے فتنے آئیں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، وہ فتنے ایسے خطرناک ہوں گے کہ صبح کو انسان مومن ہوگا اور شام تک کافر ہو چکا ہوگا، یا شام اس نے کی ہے، رات کا آغاز ہوا ہے، وہ مومن تھا اور صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے یا فجر صادق طلوع ہونے سے پہلے وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ ایسے ایسے خطرناک فتنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشگوئی فرمائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا اللہ کے رسول مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کب آنی ہے؟ متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات میں مصروف تھے، ایک بات کر رہے تھے آپ، اسی بات کو آپ نے جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک بات میں مصروف تھے، وہی بات آپ کرتے چلے گئے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال پسند نہیں آیا، اس لیے آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہی نہیں ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ نہیں ہوئی اس طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات جاری رکھے رہے یہاں تک کہ بات مکمل ہو گئی۔ جب بات مکمل ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی جو قیامت کے بارے میں سوال کر رہا تھا وہ کہاں ہے؟ تو جو صحابی اعرابی دیہات سے آئے ہوئے جنہوں نے سوال کیا تھا، انہوں نے کہا ہاں انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ہی وہ بندہ ناچیز ہوں جس نے آپ سے یہ سوال کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، میرے صحابی جب امانت کو ضائع کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا، یعنی پھر قیامت گویا قائم ہو گئی ہے، بالکل
قیامت قریب آ چکی ہوگی جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتائی قیامت کی، کیونکہ قیامت کا جو وقت ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، جیسا کہ قرآن کریم کی آیات اس بارے میں صریح اور واضح ہیں۔ کئی موقعوں پر بتایا گیا کہ قیامت کا علم اللہ رب العزت کے سوا کسی کو نہیں، یعنی قیامت کب قائم ہوگی یہ اللہ کو معلوم ہے، کسی اور کو معلوم نہیں۔ ایک اور حدیث بھی ہے، جیسا کہ حدیث جبریل معروف ہے، قیامت کے بارے میں جبریل امین علیہ السلام نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، سوال کرنے والے سے زیادہ سوال جس سے کیا گیا ہے اسے معلوم نہیں، یعنی مجھے آپ سے زیادہ معلوم نہیں، یعنی دونوں برابر ہیں، قیامت کا علم اللہ رب العزت کے سوا کسی کو نہیں۔ ہاں میں آپ کو کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی نشانیاں بیان فرمائی، یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان فرما دی، کیونکہ قیامت کا علم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا، کسی کے پاس بھی نہیں اللہ کے سوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امانت کو ضائع کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا، یعنی گویا پھر قیامت قائم ہو گئی ہے، بالکل قیامت کے قرب میں ایسی جو باتیں ہیں وہ رونما ہوں گی، ایسے واقعات رونما ہوں گے۔ صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول کیف اضاعتها، امانت ضائع کیسے ہوگی؟ اس بات کی سمجھ نہیں آئی، ذرا کچھ اور تفصیل فرمائیے، امانت ضائع ہونے سے کیا مراد ہے؟ امانت کب ضائع ہو جائے گی؟ کیسے ضائع ہو جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، میرے صحابی جب دین کا معاملہ نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا، گویا قیامت قائم ہو چکی ہے، یعنی بالکل قیامت کے قریب ایسے واقعات رونما ہوں گے کہ لوگ دین کو نااہل لوگوں کے سپرد کر دیں گے، دین کا علم ان لوگوں سے سیکھیں گے جو نااہل ہیں، جو دین سکھانے کی اہلیت نہیں رکھتے، جن کے پاس کتاب و سنت کا حقیقی علم نہیں ہے۔ دیکھیں بات پھر وہی جو میں نے شروع میں عرض کی کہ صرف الفاظ کی حفاظت ہوتی تو کسی کے پاس بھی اختیار ہوتا کہ کوئی بھی ان الفاظ کو ادا کرتا اور آپ اس سے وہ الفاظ لے لیتے۔ اگر صرف الفاظ کی بات ہوتی تو اللہ رب العزت نے صرف الفاظ کو محفوظ نہیں فرمایا، ہمارا دین صرف الفاظ تک محدود نہیں بلکہ معنی اور مفاہیم بھی الفاظ کے ساتھ ساتھ ہمارے دین کی بنیاد ہیں۔ جو الفاظ کتاب و سنت میں وارد ہوئے ہیں ان کا معنی و مفہوم بھی ہے جو شریعت میں طے ہو چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نااہل لوگوں کے سپرد معاملہ کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا، گویا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ تو نااہل لوگ یعنی جو دین پڑھانے کے اہل نہیں ہیں، تو ہمارا آج کا ٹاپک بھی یہی ہے، نااہل لوگوں سے دین کا علم حاصل کرنا کیسا ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، قرب قیامت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں پوری ہو رہی ہیں، یقیناً پہلے بھی ایسے لوگ ہوں گے، لیکن جس طریقے سے اور جس تیز رفتاری سے آج نااہل لوگوں کے سپرد ہو رہا ہے معاملہ اور دین کا علم جو ہے اس کو بازیچہ اطفال بنا دیا گیا ہے، گمراہ لوگ اور جاہل لوگ اور ان پڑھ لوگ دین کے حوالے سے، شرعی علوم کی ابجد سے بھی ناواقف لوگ جس طرح دین کے علم کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں اور جس طرح لوگ ان کو اسکالر اور عالم سمجھ کر ان سے دین لے رہے ہیں، ایسی مثال آج سے پہلے نہیں ملتی۔ 1400 سال کی تاریخ اٹھائیں، ہمیں بار بار کتاب و سنت کی تعلیمات بھی ہیں، صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین بھی بار بار یہ سبق دیتے رہے ہیں کہ دین کا علم سکہ بند علماء سے حاصل کرو، دین کا علم عقیدہ توحید میں جو پختہ کار ہیں ان سے حاصل کرو، دین کا علم سنت کے جو متبع ہیں ان سے حاصل کرو، دین کا علم کبار علماء سے حاصل کرو۔ یہ بات تو ہمیں بار بار سننے کو تاریخ اسلام میں ہر دور میں ملتی رہی ہے، لیکن جس طریقے سے آج یہ نشانی پوری ہو رہی ہے کہ نااہل لوگوں سے جس طرح آج علم طلب کیا جا رہا ہے اور لوگ علم حاصل کرنے کے درپے ہیں، اس کی مثال آج سے پہلے نہیں ملتی۔ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر شخص مفتی، ہر شخص اسکالر، ہر شخص عالم، ہر شخص دانشور، ہر شخص مفکر، ہر شخص مفسر بنا ہوا ہے۔
ایسے ایسے لوگ بھی قرآن کی تفسیر پڑھا رہے ہیں، ایسے ایسے لوگ بھی حدیث کا درس دے رہے ہیں جو عربی زبان کی ابتدائی بالکل بنیادی تعلیمات سے بھی آ رہی ہیں۔ ایسے ایسے لوگ تفسیر پڑھا رہے ہیں جو قرآن کریم کی آیات کو درست طریقے سے ان کا تلفظ بھی نہیں کر سکتے، اوپر دیکھ کر جو قرآن کریم نہیں پڑھ پاتے وہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھا رہے ہیں۔ ایک شخص تھا، ہم نے اسے چیلنج دیا، وہ اپنے بقول تو ائمہ حرمین کی بھی غلطیاں نکالتا ہے، کہتا میں ان کی تجوید کی غلطیاں نکالتا ہوں، اور میں آپ کو 1 گھنٹے یا 3 گھنٹے پتہ نہیں کتنا ٹائم مختصر سا بتاتا ہے، اس میں آپ کو قرآن کا قاری بنا دیتا ہوں۔ تو ہم نے اسے چیلنج دیا کہ آپ جس دن قرآن کریم کا ایک رکوع اوپر دیکھ کر انگلی پھیر کر بغیر غلطی کے، بغیر لہن جلی کے ایک رکوع پڑھ دیں گے، ہم آپ کو منہ مانگا انعام دیں گے۔ وہ شخص آج تک اس چیلنج کو قبول نہیں کر پایا، اور ممکن بھی نہیں ہے کہ کبھی وہ اس چیلنج کو قبول کر پائے جب تک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا اور وہ علم کی راہ پہ گامزن نہیں ہوتا اور علماء سے علم حاصل نہیں کرتا، تو اس کے لیے ممکن نہیں۔ لیکن آج تک وہ شخص اسی طرح قرآن کریم غلط پڑھ رہا ہے، یعلمون اور تعلمون کا فرق نہیں کر پاتا، اتنا سا بھی علم اس کے پاس نہیں، اوپر دیکھ کے بھی ترجمہ پڑھ رہا ہے تو پھر ترجمہ غلط کر رہا ہے۔ تو قرآن کریم کی تفسیر پڑھا رہا ہے، لوگ اس سے قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو افسوس کا مقام ہے نا۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب دین کا معاملہ نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا، پھر قیامت قائم ہو چکی ہے، بالکل قریب ہے قیامت۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ رب العزت علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا، قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، لیکن کیسے اٹھایا جائے گا؟ ایسے نہیں کہ اللہ رب العزت کسی کے دل سے، کسی کے سینے سے علم چھین لے، یعنی وہ حافظ ہو، قاری ہو، عالم ہو، تھوڑی دیر بعد اس کو سارا کچھ بھول چکا ہو، آنن فانن ہی اس کے سینے سے علم اٹھ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ رب العزت علم کو اٹھائے گا قرب قیامت، کیسے؟ علماء کو اٹھانے کے ساتھ۔ علماء فوت ہوتے چلے جائیں گے، علماء کم ہوتے چلے جائیں گے، علماء ناپید ہوتے چلے جائیں گے دنیا سے، تو علم اٹھتا چلا جائے گا، علم اٹھتا چلا جائے گا، علماء کے ساتھ ہی علم ہے۔ یہ حدیث کتنی صریح دلیل ہے اس بات کی کہ صرف الفاظ ہمارا دین نہیں ہے، صرف الفاظ ہمارا دین نہیں، صرف الفاظ علم نہیں ہے، ورنہ الفاظ تو دوسرے لوگوں کے پاس بھی ہوں گے، جاہلوں کے پاس بھی الفاظ تو ہوتے ہیں۔ علماء اٹھ جائیں گے دنیا سے تو ان الفاظ کا جو حقیقی معنی اور مفہوم ہے وہ بھی اٹھ جائے گا، اور لوگ قرب قیامت اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے۔ آج بھی لوگوں نے کئی جاہلوں کو امام بنایا ہوا ہے، ان کو واقعی امام کہتے بھی ہیں، تو جاہلوں کو لوگ امام بنا لیں گے۔ فَسُئِلُوا، پھر جاہلوں سے پوچھا جائے گا، ظاہر لوگ فتوے بھی پوچھیں گے، جب وہ اسکالر بن کے بیٹھے ہوں گے تو لوگ اپنے مسائل بھی، شرعی مسائل ان سے ڈسکس کریں گے، عقیدے کے بھی، عمل کے بھی۔ تو فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ بغیر علم کے یعنی جہالت پر مبنی فتوے دیں گے، ظاہر علم تو ان کے پاس ہے نہیں۔ پھر پتہ چلا کہ علم الفاظ کا نام نہیں ہے، ورنہ الفاظ تو ان لوگوں نے بھی رٹے ہوئے ہیں، قادیانیوں نے بھی الفاظ رٹے ہوئے ہیں، روافظ نے بھی، خوارج نے بھی، معتزلہ نے، جہمیہ نے، عشائرہ نے، قدریہ نے، سب نے الفاظ رٹے ہوئے ہیں، اور الفاظ سے وہ اپنا جو موقف ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جن کے پاس حقیقی علم نہیں ہوگا، نااہل لوگ، نااہل لوگوں کے پاس لوگ جب فتوے لے کر آئیں گے، ان سے استفتاء کریں گے تو وہ بغیر علم کے، کیونکہ علم ان کے پاس نہیں ہے، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، واضلوا، اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو آج وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ دھڑا دھڑ گمراہ ہو رہے ہیں،
چونکہ وہ گمراہ لوگوں سے علم لیتے ہیں تو خود گمراہ ہی ہوں گے نا۔ ظاہر اہل حق سے علم لیں گے تو حق کی راہ پہ چلیں گے، علماء سے علم لیں گے تو حقیقی علم ان کو ملے گا۔ اگر وہ جہلاء سے علم لینے کی کوشش کریں گے تو پھر جہالت ان کا مقدر بنے گی، گمراہوں سے علم لینے کی کوشش کریں گے، گمراہی ان کا مقدر بنے گی، پھر وہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ اور اس کے بارے میں اگر آپ دیکھیں کہ کتاب و سنت کی ان تعلیمات کو ہماری امت کے اسلاف نے کیسے مضبوطی سے پکڑا ہے، کیسے مضبوطی سے خود بھی ان پر عمل پیرا ہوئے ہیں اور بعد والے لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دی ہے۔ اگر آپ تابعین کی بات کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی یہی تعلیم دیتے رہے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو کیا سکھایا؟ صحابہ کرام خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد سے، آپ کے فیض یافتگان تھے، اور پھر انہوں نے وہ علم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تھا وہ آگے تابعین تک پہنچایا۔ تابعین کی کیا انہوں نے تربیت کی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ جو تابعی ہیں، کئی ایک صحابہ کے شاگرد ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ پہلے ایسا تھا کہ لوگ نیکوکار تھے، راہ حق پر تھے، گمراہیاں عام نہیں ہوئی تھیں، تو لوگ حدیث بیان کرتے، دوسرے لوگ سنتے، اس کو یاد کرتے، محفوظ کرتے۔ لیکن فلما وقعت الفتنہ، جب فتنہ واقع ہو گیا، فتنہ واقع ہوا، گمراہی رواج پانے لگی، لوگوں کے اندر گمراہی سرایت کرنے لگی، تو قالو، پھر علماء نے کہا، پھر اہل علم نے کہا، سموا لنا رجالکم، بھئی یہ بات، یہ حدیث، یہ شریعت کی تعلیم جو تم پیش کر رہے ہو، تمہیں کس نے بتائی ہے؟ اس بندے کا نام لو، ان لوگوں کو نامزد کرو جن سے تم نے علم لیا ہے۔ یہ دین، یہ شریعت کا جو حکم جو تم بیان کر رہے ہو، کن سے تم نے لیا ہے، کن سے سنا ہے؟ فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، تو اہل السنہ، اگر ان کا نام لیا جاتا کہ کسی سننے والے نے، بتانے والے نے یہ بتایا کہ ہمیں فلاں اہل السنہ سنی شخص نے یہ حدیث بیان کی، جس کا عقیدہ و عمل کتاب و سنت کے مطابق ہے، جس کا عقیدہ و عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کے مطابق ہے، اگر وہ ان لوگوں میں سے ہوتا بیان کرنے والا، تو فیؤخذ حدیثہم، ایسے لوگوں کی حدیث قبول کر لی جاتی، اہل السنہ کی حدیث قبول کر لی جاتی، دین ان سے لے لیا جاتا۔ وینظر الی اہل البدع فلا یؤخذ حدیثہم، اور بدعتیوں کو اگر دیکھا جاتا کہ کسی نے ان کا نام لیا ہے کہ ان سے انہوں نے وہ حدیث سنی ہے، دین کا علم ان سے اخذ کیا ہے، تو فلا یؤخذ حدیثہم، ایسے لوگوں کی حدیث پھر نہیں لی جاتی تھی۔ وہ دین اور شریعت کا علم جو اہل بدعت سے آیا ہوتا، اہل بدعت سے سیکھا گیا ہوتا، اس کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ مقدمہ صحیح مسلم میں امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول یہ ثابت ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا قول ان کا مقدمہ صحیح مسلم میں اور دیگر کتابوں میں بھی مروی ہے، یہ میں آگے جا کر انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ علماء نے باقاعدہ اس پر چیپٹر قائم کیے۔ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ علماء سے علم حاصل کیا جائے، جو راسخین فی العلم ہیں ان سے علم لیا جائے، جو کتاب و سنت کے مطابق عقائد اور ان کے مطابق عمل کرنے والے ان سے علم لیا جائے۔ اس پر محدثین کرام نے، علماء کرام نے اس پر باقاعدہ چیپٹر قائم کیے ہیں پورے اس بات کو پختہ کرنے کے لیے۔ تو صحیح مسلم کے مقدمہ میں ہی امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ ان کا ایک اور قول ہے، وہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، لوگو یہ جو علم شرعی تم لے رہے ہو یہ ہمارا دین ہے، یہ وحی الہی ہے، کتاب و سنت کا علم یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری شریعت ہے۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، لہٰذا خوب غور و فکر کر لیا کرو کہ یہ دین تم کن سے لے رہے ہو۔
دین صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، دین معنی و مفاہیم، تعبیرات جو کتاب و سنت کی ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائیں اور صحابہ نے آگے امت تک پہنچائیں، دین ان کا نام ہے۔ لہٰذا فانظروا عمن تأخذون دینکم، جن سے تم دین لے رہے ہو ان کا خصوصی طور پر غور سے ان کا جائزہ لیا کرو کہ وہ کون لوگ ہیں، کیا اس اہل ہیں کہ ان سے دین کا علم حاصل کیا جائے۔ اسی طرح مقدمہ صحیح مسلم میں بھی ابن ابی الزناد، عبد الرحمن بن ابی الزناد رحمہ اللہ تعالی اپنے والد ابو الزناد یعنی عبداللہ بن ذکوان القرشی رحمہ اللہ تعالی سے بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ادرکت بالمدینۃ مئۃ، میں نے مدینہ میں 100 ایسے آدمیوں کو دیکھا، میں نے ان سے ملاقات کی، 100 ایسے لوگ ہوں گے یا سینکڑوں ایسے لوگ ہوں گے جن کو میں نے دیکھا، جن سے میں ملا، کلہم مأمون، سارے سچے تھے، یعنی ان میں سے کوئی جھوٹا نہیں تھا، حدیث اپنی طرف سے گھڑنے والا نہیں تھا، ما یؤخذ عنہم الحدیث، لیکن ان سے حدیث لی نہیں جاتی تھی، ان سے حدیث کا علم حاصل نہیں کیا جاتا تھا، یقال لیس من اہلہ، بلکہ کہا جاتا تھا یہ دین کا علم سکھانے کے اہل نہیں ہے، ان کے پاس اہلیت نہیں ہے کہ یہ دین سکھائیں، اس لیے ان سے حدیث نہیں لی جائے گی، حدیث ان سے نہیں لی جاتی تھی کیونکہ وہ حدیث سکھانے کے اہل نہیں تھے۔ اسی طرح امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی، یہ بھی مقدمہ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی ساری دنیا لوگوں کے سامنے، لوگوں کی موجودگی میں، لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان فرما رہے تھے، دعو حدیث عمر بن ثابت، لوگو عمر بن ثابت کی حدیث چھوڑ دو، دین ہے، علم ہے، لیکن اس سے نہیں لینا، کیوں؟ فإنہ کان یسب السلف، یہ تو صحابہ و تابعین کو برا بلا کہتا تھا، اسلاف امت کو برا کہتا تھا، اس سے دین نہ لیں، اس کا عقیدہ غلط ہے، اس کی روش غلط، اس کی فکر غلط، اس کا منہج غلط ہے، لہٰذا اس کی حدیث چھوڑ دو، اس سے حدیث نہ لو۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے امام ہیں، اور عبداللہ ابن مبارک کی ہستی ایسی ہے امت مسلمہ میں، جس طرح انبیاء کرام میں ابراہیم علیہ السلام کا ایک مقام ہے کہ اپنے ہوں غیر ہوں، مشرکین مکہ بھی ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، حالانکہ ان کو ابراہیم علیہ السلام سے کوئی نسبت نہیں تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکاری ہیں لیکن ابراہیمی ہونے کے دعوے دار ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک غیر متنازع شخصیت بنے ہوئے ہیں کفار کے نزدیک بھی۔ تو اسی طرح امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن سے بہت سے لوگ، گمراہ لوگ بھی ان کی طرف استناد کرتے ہیں اور ان کے خوشہ چین بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ جو سلف کو برا بلا کہتا ہے، دیکھیں آج کتنی گمراہیاں ہیں، آج تو لوگ سرے سے حدیث کے منکر بنے ہوئے ہیں، سیدھا انکاری ہیں، اور صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، پھر بھی لوگ ان سے حدیثیں سن رہے ہیں، ان سے علم لے رہے ہیں، اور وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ الفاظ صرف نہیں، وہ الفاظ کو ایسا ہیر پھیر دیتے ہیں، ان کا معنی مفہوم بیان کرتے ہوئے ایسی تحریف معنوی کرتے ہیں کہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں۔ تو اس لیے علماء، جو پختہ کار علماء ہیں، کتاب و سنت کے مطابق عقائد اور سیرت رکھنے والے علماء ہیں، ان سے علم حاصل کرنا چاہیے، ہر ایرے گہرے نتو خیرے سے علم حاصل نہیں کرنا۔ علم، دین کا علم صرف سکا اور متقن لوگوں سے حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح مقدمہ صحیح مسلم میں بہت ساری روایات ہیں، ایک اور روایت ہے ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ تعالی، وہ فرمایا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو کہ بھئی وَإِيَّاكُمْ وَشَقِيقًا، تم نے شقیق سے بچ کے رہنا ہے۔ تو راوی کہتے ہیں شقیق سے کیوں بچنے کی تلقین کرتے تھے؟
امام ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ تعالی، اس لیے وکان شقیق ھذا یرا رأی الخوارج، اس کی فکر میں خارجیت پائی جاتی تھی، یہ خوارج کی رائے سے متاثر تھا اور وہ رائے رکھتا تھا۔ تو امام ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ تعالی لوگوں کو منع کرتے اپنے شاگردوں کو، خبردار تم نے شقیق کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ یہ شقیق نامی بندہ خارجی الفکر تھا۔ تو ساتھ وضاحت موجود ہے، ولیس ابی وائل، ایک شقیق ابو وائل ہیں، شقیق بن سلمہ ابو وائل، وہ تو ثقہ ہیں، ثقہ تابعی ہیں، یہ ان کی بات نہیں، یہ کوئی اور شقیق تھا۔ تو تابعین ائمہ دین سختی سے منع کرتے لوگوں کو گمراہوں سے علم نہیں لینا، گمراہوں کے پاس بھی نہیں بیٹھنا، ان کی مجلس میں بھی نہیں بیٹھنا، کہیں تم متاثر نہ ہو جاؤ۔ اسی طرح امام ابو قلابہ تابعی رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں لا تجالسوا اہل الاہواء، یہ سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ قول موجود ہے، لا تجالسوا اہل الاہواء ولا تجادلوہم، لوگوں یہ جو نفس پرست ہوتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، یہ جو اہل بدعت ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مجلس نہ کرو، ان کے ساتھ بیٹھو نہیں، نہ ان کے ساتھ کوئی بحث و مجادلہ کرو، بحث مباحثہ بھی نہ کرو، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ان کی گمراہی سے تو متاثر نہ ہو جاؤ، وہ کوئی ایسی چکنی چپڑی بات کریں، وہ کوئی ایسی تحریف کریں معنوی طور پر کتاب و سنت کی کسی نص میں کہ تم بھی اس تحریف سے متاثر ہو جاؤ اور ایمان گنوا بیٹھو۔ اس لیے ایسا نہ کرو، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ جب ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں تو علم حاصل کرنا، ایک ہے ساتھ بیٹھ کر مباحثہ کرنا، مناظرہ کرنا، بڑے بڑے علماء کا کام ہے، ماہرین کا کام ہے، اور ناگزیر صورت میں ایسا کرنا ہے۔ عام لوگ وہ اگر بحث مباحثہ بھی کریں گے تو بسا اوقات اس میں پھسل سکتے ہیں، چھ جائے کہ کسی کو امام بنا کر، کسی کو استاذ بنا کر، بدعتی کو، کسی گمراہ کو، کسی خبیث الفطرت کو، کسی خبیث العقیدہ شخص کو اپنا استاذ بنا کر، اسکالر مان کر اس سے علم حاصل کرنا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح سنن دارمی میں ہی ایوب السختیانی رحمہ اللہ تعالی تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں رآنی سعید بن جبیر، مجھے سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی جو تابعی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اور دیگر کئی صحابہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں مجھے سعید بن جبیر نے دیکھا، ایوب السختیانی کہتے ہیں مجھے سعید بن جبیر نے دیکھا کہ میں طلق بن حبیب کے پاس بیٹھا ہوں، ان کی مجلس میں بیٹھا ہوں، طلق بن حبیب کی مجلس میں، تو مجھے فرمانے لگے سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی علم ارا کا جلست الی طلق بن حبیب، بھئی میں نے تمہیں دیکھا ہے طلق بن حبیب کی مجلس میں بیٹھے ہو، لا تجالسنہ، خبردار اس کی مجلس میں آئندہ نہیں بیٹھنا۔ طلق بن حبیب کیوں ایسا ہے؟ ائمہ دین نے بتایا ہے کہ یرا رأی الارجائی، یہ ارجاء کا عقیدہ رکھتا تھا، یہ مرجی تھا، جو کہ ایک قسم کی گمراہی میں، ایک بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے لوگ، مرجی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اس کی بات نہیں سننی۔ اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعلیم تھی نا، ایسے ہی جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ تعلیم تھی، جس وجہ سے تابعین ایسا سخت معاملہ کرتے تھے، لوگوں کو روکتے تھے گمراہوں کے پاس بیٹھنے سے۔ سنن دارمی میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک واقعہ ثابت ہے، جاءہ رجل، ان کے پاس ایک شخص آیا، فقال، اس نے کہا ان فلاں یقرأ علیک السلام، فلاں شخص آپ کو سلام کہہ رہا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو اس نے کسی شخص کا سلام پہنچایا۔ قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا بالغنی انہ قد احدث، مجھے یہ بات معلوم ہوئی، کسی نے بتایا تھا کہ وہ بدعتی ہو گیا ہے، اس نے کوئی بدعت اختیار کر لی ہے۔ فإن کان قد احدث فلا تقرأ علیہ السلام، اگر واقعی وہ بدعتی ہو گیا ہے تو میری طرف سے سلام کا جواب نہیں اسے دینا، پھر میرا کوئی سلام اس پر نہیں۔
نہ میں اس کا سلام قبول کرتا ہوں، نہ اس کو میں جواب دیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ بدعتی ہو گیا۔ اگر واقعی بدعت میں وہ ملوث ہو گیا ہے تو پھر میری طرف سے اسے کوئی سلام نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شاگرد تھے وہ اہل بدعت سے خود بھی دور رہتے اور لوگوں کو بھی دور رکھتے تھے۔ حدیث لینا، دین کا علم لینا تو دور کی بات ہے، ان سے سلام کرنا، ان کے سلام کا جواب دینا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کو اپنی مجلس میں بٹھانا، بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ اگر ہم تفصیل میں جائیں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ جیسا کہ سنن دارمی میں ہی سیدنا امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ موجود ہے کہ دو شخص بدعتی ان کے پاس آئے، دو بدعتی لوگ ان کے پاس آئے تو آ کر کہنے لگے کہ ہم آپ کو ایک حدیث سنانے لگے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تم سے حدیث نہیں سننی۔ وہ کہنے لگے چلیں قرآن کی ایک آیت آپ کو سناتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں قرآن کی آیت تم سے نہیں سنوں گا، یا تم اٹھ جاؤ میری مجلس سے یہاں سے، یا میں اٹھ کے چلا جاؤں گا، میں تمہارے ساتھ بیٹھنا بھی برداشت نہیں کرتا، تمہارے ساتھ میں مجلس شیئر نہیں کروں گا۔ بعض لوگوں نے کہا ابن سیرین آپ ان کی بات سن لیتے، حدیث ہی تو سنانے لگے تھے، آیت ہی تو سنانے لگے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ قرآن اور حدیث کو صحیح معنی مفہوم میں پیش نہیں کریں گے، یہ تو تحریف معنوی کریں گے، میں کیوں تحریف معنوی ان کی سنوں۔ بعض لوگ اس پہ بڑے چیں بچیں ہوتے ہیں، ان کو بڑی مرچیں لگتی ہیں، جو کہتے ہیں ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ایسا کام کر دیا، قرآن کی آیت سننے سے روک دیا اپنے آپ کو، اور لوگوں کو روک دیا، حدیث سننے سے روک دیا۔ یہ ایسے ہی جیسے کوئی قادیانی آپ کے پاس آئے اور کہے میں آپ کو قرآن کی آیت سنانا چاہتا ہوں، میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے قادیانی کس لیے قرآن کی آیت سنائیں گے؟ وہ ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کریں گے نا، قرآن کی آیت سے نبوت کو جاری کرنا ثابت کریں گے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح کوئی حدیث اگر پیش کریں گے تو اس سے بھی کوئی الٹ پلٹ مفہوم پیش کریں گے۔ اگر وہ قرآن حدیث کو صحیح مفہوم کے مطابق مانتے ہوتے اور اس کی تبلیغ کرتے ہوتے، نہ خود گمراہ ہوتے، نہ دوسرے لوگ گمراہ ہوتے، نہ ان کے ماننے والے ان کو سننے والے گمراہ ہوتے۔ تو ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا دفع ہو جاؤ، مجھے کوئی ضرورت نہیں، تم نے تحریف ہی کرنی ہے نا، مجھے پتہ ہے قرآن کی آیت پڑھو گے تو تحریف کرو گے۔ ظاہر خارجی ہے، قرآن کی آیت پڑھ کے وہ اپنا خروج ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ رافضی ہے، وہ قرآن کی آیت پڑھ کے کیا کرے گا؟ آپ کو نہیں پتہ رافضی قرآن کی آیات کے ساتھ کیا مذاق بناتے؟ یعنی اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام صحابہ کی تعریف و توصیف میں نازل ہوا، اس کو وہ صحابہ کرام کے خلاف نعوذ باللہ ان کی تنقیص میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امہات المومنین کے فضائل بیان ہوئے کتاب و سنت میں، اور وہ امہات المومنین کے خلاف انہیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی تحریف کر کے۔ تو کیا ضرورت ہے ایسے لوگوں کو سننے کی؟ نہیں سنا، انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں سنوں گا۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں، اصل میں ایک حدیث ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے، بہت سارے علماء نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو ذکر بھی کیا ہے، ان من اشراط الساعہ، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم لیا جائے گا عن الاصاغر، اصاغر سے علم حاصل کیا جائے گا۔ اس کا لغوی معنی تو ہے چھوٹوں سے علم حاصل کیا جائے گا، لیکن الاصاغر سے مراد اہل بدعت، یعنی جو علم میں چھوٹے بونے ہیں۔ ظاہر ہے جس کے پاس حقیقی علم ہے، کتاب و سنت کا حقیقی علم جس کے پاس ہے وہ بڑا ہے، چاہے عمر میں چھوٹا ہو، اور جس کے پاس کتاب و سنت کا حقیقی علم نہیں بلکہ تحریف اور تبدیل اس کے پاس ہے، اس کے پاس تعویلیں ہیں، گمراہیاں ہیں، تو وہ چھوٹا ہے، وہ بونا ہے۔ فرمایا بونوں سے علم حاصل کیا جائے گا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو اس کی صحت میں اگرچہ کلام ہے، بعض علماء نے اس کو حسن کہا ہے، بعض علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن یہ جو قول ہے جو خطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں پیش کیا ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ قول بھی اسی معنی مفہوم کی تائید کرتا ہے جو اس حدیث میں ہے
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ جو قول ہے یہ مرفوع حکمی ہے، اس لیے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی رائے سے تو ایسی بات نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ غیبی امور میں سے ہے، اور یا دوسرے لفظوں میں آپ کہیں کہ کتاب و سنت سے جو انہوں نے اخذ کیا، بالکل وہی بات انہوں نے اپنے الفاظ میں کہہ دی، ان کی اپنی رائے اس میں شامل نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما اخذوا العلم عن اکابرہم عن امنائہم وعلمائہم، لوگ اس وقت تک خیر و بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ علم اکابر سے حاصل کریں گے، بڑے علماء سے علم حاصل کریں گے، امین لوگوں سے، جن کے بارے میں وہ مطمئن ہیں، جن کے منہج سے، جن کے عقیدے سے، جن کے عمل سے بالکل بے خوف ہیں کہ ان میں کوئی گمراہی نہیں ہے، ان سے علم حاصل کریں گے، علماء سے علم حاصل کریں گے، تب تک وہ خیر پر رہیں گے، بھلائی انہیں حاصل رہے گی۔ فَإِذَا أَخَذُوهُ مِنْ صِغَارِهِمْ وَشِرَارِهِمْ هَلَكُوا، جب وہ بونوں سے علم حاصل کریں گے، یہ بونے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں امت کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں، یعنی بونے اپنا قد دیکھیں، اپنی علمی کرتوت دیکھیں کہ ایک حدیث کے ایک سطر بھی نہیں پڑھ سکتے، ایک سیغہ حل نہیں کر سکتے، نہ قرآن کریم کی کسی آیت کا نہ کسی حدیث کا، ایک آیت جو ہے نا وہ صحیح پڑھ نہیں سکتے اوپر دیکھ کے بھی، یہ ہمارا بہت عرصے سے چیلنج ہے۔ وہ بونے وہ کیا کہتے ہیں میں امت کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں، جی امت کی گاڑی میں چلا رہا ہوں، اور ایسے وہ جاہل ہیں، بیوقوف، جو اس کے پیچھے بیٹھ کے اس کی ڈرائیونگ میں جھول رہے ہیں، وہ گھوم رہے ہیں، گمراہی اکٹھی کر رہے ہیں، اپنی جھولی بن رہے ہیں گمراہی سے، اور جہنم کا راستہ جو اپنے لیے آسان کر رہے ہیں، والعیاذ باللہ۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ صغار اور اشرار سے علم حاصل کرنا شروع کریں گے، یعنی بونوں سے جن کے پاس علم نہیں ہے، بدعتیوں سے، اہل بدعت سے اور شرارتی لوگوں سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، علم حاصل کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اب دیکھ لیں لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، تیزی کے ساتھ لوگ بربادی کی طرف جا رہے ہیں، عقیدہ ضائع کر رہے ہیں، عمل ضائع کر رہے ہیں، لوگوں نے عقیدہ توحید تک برباد کر دیا، اپنا عقیدہ رسالت برباد کر دیا، عقیدہ ناموس رسالت برباد کر دیا، عقیدہ ناموس صحابہ برباد کر دیا، اور راہ راست سے ہٹ گئے، صراط مستقیم سے وہ محروم ہو گئے ہیں، اور جنت کی راہ بھول گئے ہیں۔ ایسے بونوں کے، ایسے بدعتیوں کے پیچھے ان سے علم حاصل کر کے، اور ایسے شرارتی لوگ، صحابہ کا دشمن وہ شریف کیسے ہو سکتا ہے؟ شرارتی ہے، شرارت اس کے رگ و پے میں سمائی ہوئی ہے، وہ شریر آدمی ہے، اس سے علم حاصل کریں گے، فرمایا ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور قول بہت یعنی صریح جسے کہتے ہیں نا، اتنا صریح قول، ابو العالیہ رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کنا نأتی الرجل، یہ سنن دارمی میں امام دارمی رحمہ اللہ تعالی نے پیش کیا ہے، سند صحیح ہے اس کی۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کنا نأتی الرجل، ہم کسی شخص کے پاس دین سیکھنے جاتے، فننظر اذا صلی، ہم اس کی نماز دیکھتے، نماز کے وقت نماز کیسے پڑھتا ہے، فإن احسنها جلسنا الیہ، اگر نماز کو درست طریقے کے مطابق حسن و خوبی کے ساتھ پڑھتا، یعنی سنت کے مطابق ادا کرتا، تو ہم اس کے پاس بیٹھ جاتے، وقلنا ہوا لغیرہا احسن، اور ہم کہتے جس نے نماز اتنی حسن و خوبی کے ساتھ سنت کے مطابق پڑھی ہے، وہ نماز کے علاوہ جو دیگر امور ہیں ان میں بھی حسن و خوبی رکھے گا، ان کو بھی سنت کے مطابق ہی ادا کرے، اس لیے اس سے دین لے لیں۔ وَإِنْ أَسَاءَهَا قُمْنَا عَنْهُ، اور اگر نماز کو بگاڑ دیتا، نماز میں بدعات اختیار کر لیتا، سنت سے انحراف کرتا، نماز کو برباد کر دیتا، تو قُمْنَا عَنْهُ، ہم اس کو چھوڑ کے چلے جاتے، وَقُلْنَا، اور ہم کہتے ہوا لغیرہا أَسْوَأُ،
نماز کی حالت یہ ہے اس کی، نماز کے علاوہ باقی امور کو تو اور برباد کرتا ہو۔ اندازہ کریں، آج عقیدہ بگڑا ہوا ہے، خارجی الفکر، رافضی الفکر، گندے عقیدے کے، انکار حدیث میں لتھڑے ہوئے، طرح طرح کی گمراہیاں، الحاد، بے دینی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی، حتیٰ کہ آخرت کے بھی منکر، کئی لوگ جنت جہنم کے منکر، فرشتوں کے منکر، لوگ ان کی تفسیریں پڑھ رہے ہیں، لوگ ان کے لیکچر سن رہے ہیں، لوگ ان سے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، تو کیا حال ہوگا؟ پھر گمراہی مقدر بنے گی۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو سلف صالحین کے واقعات تو بھرے پڑے ہیں کہ علم کن سے حاصل کیا جائے۔ علم نااہل لوگوں سے، علم اہل بدعت سے، علم شریر لوگوں سے، علم جہلاء سے حاصل نہیں کرنا، علم صرف علماء سے حاصل کرنا ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں علماء امنا، جو بالکل جن کے بارے میں آپ کو کوئی خوف نہیں، بڑے بڑے کبار علماء، ان سے علم حاصل کریں۔ اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو بونے ہیں، بدعتی ہیں، حدثاء الاسنان ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بس اپنے آپ کو وہ شہرت کے بھوکے بنے ہوئے ہیں، ان سے کون سا دین آپ نے لینا ہے؟ جو خود دین پر عمل پیرا نہیں، جن کا عقیدہ دین کے مطابق نہیں، جن کا عمل دین کے مطابق نہیں۔ کچھ سال پہلے کہتے ہیں قرآن نے وضو میں پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے، لہٰذا اہل سنت کا جو مذہب ہے وضو میں پاؤں دھونا واجب ہے، یہ مذہب صحیح ہے، یہ قرآن کے موافق ہے۔ اور کچھ سال بعد آج وہ کہتے ہیں کہ وضو میں پاؤں دھونے کی کوئی ضرورت نہیں، وضو پاؤں دھوئے بغیر بھی ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کی آیت کی بھی ہم کوئی تعویل کر لیں گے، اور حدیث کی بھی کوئی نہ کوئی تعویل اس میں تحریف کر لیں گے، لیکن ہم شیعوں کی یہ بات مانتے ہیں کہ جی وضو پاؤں دھوئے بغیر ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے لوگ، ان سے دین کا علم آپ حاصل کرتے ہیں، ان سے دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ ایک جاہل کہتا ہے 1 سال پہلے، آج سے نہیں، یعنی کچھ عرصہ پہلے، 1 سال پہلے اس کا بیان اور تھا اور 1 سال بعد اور تھا۔ پوچھا گیا کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا ہے؟ کہتا ہے یہ تو متواتر ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، امت کا اجماع ہے اس بات پر، اس کا تو انکار ہی نہیں کیا جا سکتا، روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا ہے، اس سے انکاری کون ہو سکتا ہے؟ اور 1 سال بعد وہی شخص کہتا ہے، سوال بھی وہی کر رہا ہے جو پہلے سوال کر رہا تھا، جگہ بھی وہی ہے، اسی جگہ پہ بیٹھ کے اسی شخص کے سوال کے جواب میں اور اسی سوال کے جواب میں کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا ہے، تو کہتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے کہیں بھی صراحتاً دعویٰ نبوت نہیں کیا۔ ایسے خبیثوں سے، ایسے دنیا پرستوں سے، ایسے شہرت کے پجاریوں سے، ایسے قادیانیوں کے حمایتیوں سے آپ علم حاصل کریں گے؟ محدثین کرام نے اس پر باقاعدہ ابواب قائم کیے ہیں، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے باب قائم کیا فی من یؤخذ منہ العلم، یہ ان لوگوں کے بارے میں باب ہے، یہ چیپٹر میں نے قائم کیا ہے جن سے علم لیا۔ علم کن سے لیا جائے گا؟ ہر ایرے گہرے نتھو خیرے سے، ہر کس و ناقص سے علم حاصل نہیں کیا جائے۔ اسی طرح امام دارمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب قائم کیا باب اجتناب اہل الاہواء والبدع والخصومت، اہل بدعت، اہل اہواء، ایسے لوگوں سے علم حاصل نہیں کرنا، ان سے بچنا ہے، ان سے دور رہنا ہے، ان کی مجلس بھی اٹینڈ نہیں کرنی، دین کا علم سیکھنا تو دور کی بات۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی کتاب میں باب قائم کیا، الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع ان کی کتاب ہے، اس میں وہ باب قائم کرتے ہیں فی ترک السماع من اہل الاہواء والبدع، اہل بدعت گمراہوں سے آپ نے حدیث بھی نہیں لینی، سننی نہیں ان سے حدیث، ان سے دین کا علم حاصل نہیں کرنا۔ اسی طرح اصول حدیث میں جو سب سے پہلی کتاب مانی جاتی ہے المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، اس کتاب میں امام رام ہرمزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب قائم کیا من قال ہوا دین فانظروا من تاخذونہ،
کہ اس باب میں ان لوگوں کے اقوال ذکر کروں گا جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی حدیث تو دین ہے، لہٰذا آنکھیں کھول کے دیکھو، اچھی طرح جائزہ لو کہ دین تم کن لوگوں سے لے رہے ہو۔ ہر بندے سے علم نہیں لینا، دین نہیں لینا، گمراہوں سے دین نہیں لینا۔ دین کا علم حاصل کرنا ہے علماء سے حاصل کرنا، حتیٰ کہ محدثین جو کبار محدثین، عام لوگوں کی تو بات ہی کہاں رہ جاتی ہے، بڑے محدثین جو علم دین میں پختہ کار تھے، جو عقیدہ و عمل میں رسوخ رکھنے والے تھے، وہ بھی مجبوری میں اگر کوئی حدیث کسی اور سند سے مروی نہیں، جس سند سے ان کے پاس پہنچ رہی ہے اس میں ایک راوی ہے جس میں بدعت کبریٰ تو نہیں ہے، بدعت صغریٰ ہے، چھوٹی بدعت ہے نسبتاً جس بدعت کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، چھوٹی بدعت ہے، اس سے بھی حدیث لینا، حالانکہ وہ کسی اور سند سے نہیں آئی اور وہ سچا بھی ہے، اس کی سچائی بھی واضح ہے اور معلوم ہے، پھر بھی اس کی حدیث تب جا کے مجبوری میں قبول کرتے جب کوئی اور سند اس کی نہ ہوتی۔ کیوں کہ گمراہوں سے دین لینا، گمراہوں سے علم حاصل کرنا یہ درست نہیں۔ علماء بڑے بڑے محدثین نہیں کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے ایسے لوگوں کو۔ چیزیں کہ عام لوگ جن کو عقیدے کا پتہ نہیں، جن کو عمل کا پتہ نہیں، جن کو دین کی اساسیات اور بنیادوں کا علم نہیں، جن کو عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں صحیح معلومات نہیں، عقیدہ ناموس رسالت کے بارے میں پتہ نہیں، جن کو صحابہ کرام کی عظمت اور فضیلت کا صحیح ادراک نہیں، ایسے لوگ گمراہوں سے، جہلاء سے، اہل بدعت سے دین لینے لگیں۔ آج ہمارے ہاں یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، لوگ جواب دیتے ہیں جی دیکھیں اچھی بات تو ہر ایک ہی لے لینی چاہیے۔ پھر آپ کو کیا پتہ ہے کہ اچھی بات ہے بھی کہ نہیں؟ جس کو آپ اچھی سمجھ رہے ہیں، جس کو آپ اچھا سمجھ رہے ہیں، حقیقت میں اچھی ہے کہ نہیں؟ قرآن کی آیت تو رافضی بھی پڑھتے ہیں، قادیانی بھی پڑھتے ہیں، خارجی بھی پڑھتے ہیں، اور اپنے لوگوں کو وہی آیت سنا کر ہی گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کیا کرتے ہیں، وہ آیت کا غلط ترجمہ، غلط تفسیر کر دیتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں آیت کا مطلب یہی ہے، اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں ان کے پیچھے لگ کے۔ آپ کو کیا پتہ ہے کہ واقعی وہ اچھی بات ہے؟ تو اس لیے یہ جو ٹرینڈ بن گیا ہے جی، اچھی بات کسی سے بھی آپ کوئی بھی چیز لے لیں جی، اچھی چیز لے لیں، بری چھوڑ دیں۔ جب آپ کے پاس یہ اتنا ٹھوس عقیدہ اور علم ہوگا تبھی تو آپ فرق کر پائیں گے اچھی اور بری بات میں۔ ایسا تو ہے نہیں، ہمارے نوجوانوں کے پاس کتنا کوئی علم ہوتا ہے، کسی کو طہارت کا ہی صحیح علم نہیں ہوتا، استنجا کا صحیح طریقہ نہیں آتا ہوتا، اور وہ جناب گمراہوں سے سن رہے ہوتے ہیں جی، ان کے لیکچر سن رہے ہوتے ہیں، ہم ان سے دین سیکھ رہے ہیں۔ بھی آپ دین نہیں سیکھ سکتے، گمراہی سیکھو گے آپ ان سے۔ دین اگر سیکھنا ہے، علماء موجود ہیں، کبار علماء آج بھی موجود ہیں اللہ کے فضل سے۔ اس وقت سے پہلے جب علماء دنیا سے اٹھ جائیں، اس سے پہلے علماء سے استفادہ کر لیں، جو اہل ہیں ان سے علم حاصل کریں۔ اور آخری بات، دنیا میں کوئی بھی پیشہ، کوئی بھی سلسلہ اتنا مظلوم نہیں جتنا دین کا سلسلہ مظلوم ہے۔ لوگ جب ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں تو اپنی فیلڈ کا اسپیشلسٹ اور تجربہ کار اس کو تلاش کر کے اپنا علاج کراتے ہیں۔ دل کا مسئلہ ہے تو ہارٹ اسپیشلسٹ، آنکھ کا مسئلہ ہے تو آئی اسپیشلسٹ، جلد کا مسئلہ ہے تو اسکن اسپیشلسٹ، اور جس کا بہت بڑا لمبا چوڑا تجربہ ہے، سینکڑوں آپریشنز کر چکا ہے کامیاب، تو اس کے پاس جائیں گے تاکہ صحت پر کمپرومائز نہیں ہے، تاکہ صحت جو ہے نا اس کو یقینی بنایا جا سکے۔ اسی طرح اگر گاڑی کا ڈرائیور رکھنا ہے تو ماہر تجربہ کار اس کو رکھیں گے، کسی اناڑی کو اپنا ڈرائیور نہیں رکھیں گے۔ اپنے گھر کا، اپنے پلازے کا نقشہ بنانا ہے، اسٹرکچر ڈیزائن کروانا ہے،
تو کسی ماہر انجینئر کی خدمات حاصل کریں گے نا، وہاں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ لیکن دین کے معاملے میں ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ وہ آپ کا استاد بنا ہوا ہے، اس سے آپ دھڑا دھڑ دین سیکھ رہے ہیں۔ جو خود دین سے بے بہر ہے بیچارہ، جو جاہل ہے، جو بدعتی ہے، اس سے آپ دین سیکھ رہے ہیں۔ آپ نے دین کے معاملے کو اتنا بے وقت کر دیا، اور دنیا کے معاملے میں اتنا آپ حساس ہیں، اور دین کے معاملے میں اتنے بے حس ہو گئے۔ ہر ایرے گہرے سے آپ دین سیکھ رہے ہیں۔ آپ کسی استاد سے پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں استاد کی اپنی کیپیبلٹی کیا ہے، اس کا اس علم میں کتنا رسوخ ہے جو علم آپ پڑھنا چاہتے ہیں اسے۔ جبکہ دین کے بارے میں جو علم کی عین سے بھی واقف نہیں ہوتا، جس کو بنیادی چیزیں، عربی زبان کتاب و سنت کے علوم کے لیے بنیاد ہے، جس کے بغیر علم آ ہی نہیں سکتا، جو اس سے بالکل جاہل ہیں، کورے ہیں، ان سے آپ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی علماء جو ہیں وہ برے ہو گئے ہیں، علماء کرائم ہیں، علماء کرام نہیں ہیں، علماء کرائم ہیں۔ تو چونکہ یہ مجرم بن چکے ہیں، یہ برے ہو چکے ہیں، لہٰذا ہم ان سے علم نہیں لیتے۔ یقیناً دنیا میں بہت سے علماء سو بھی ہیں، ہمیشہ رہے ہیں، اب بھی ہیں علماء سو، برے لوگ، لیکن علماء حق سے دنیا خالی نہیں۔ جس دن علماء حق سے دنیا خالی ہوئی، قیامت قائم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اشرار الناس پہ قائم ہوگی۔ جب نیک لوگ ختم ہو جائیں گے، اللہ رب العزت کی حقیقی معرفت رکھنے والا جب تک ایک بندہ بھی موجود ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ قیامت قائم ہوگی جب ایک بھی بندہ اللہ رب العزت کا حقیقی معرفت رکھنے والا دنیا میں نہیں رہے گا۔ علماء تو موجود ہیں، آپ علماء حق کو تلاش کریں اور ان سے علم حاصل کریں۔ جیسے ڈاکٹر، بہت سے ڈاکٹر، اکثریت بلکہ ڈاکٹر ڈاکو بن چکی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر نہیں، ڈاکو ہیں۔ اکثریت کے بارے میں یہ رائے بالکل درست ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرنے والے یا انسانیت کا جو ہے وہ درد رکھنے والے کچھ لوگ موجود ہیں، اور ہم تلاش کر کے ان کے پاس جا کے اپنا علاج کرواتے، کیونکہ آپ کے دل کا آپریشن بہرحال کسی ڈاکٹر نے کرنا ہے، چاہے ڈاکٹر کتنے برے ہو گئے، اکثریت بری ہوگی تب بھی دل کا آپریشن تو آپ ڈاکٹر سے ہی کروائیں گے نا۔ کسی موچی کے پاس تو نہیں چلے جائیں گے، کسی مولوی کے پاس بھی نہیں چلے جائیں گے کہ یہ بڑا نیک ہے اب اس سے کروا لیتے ہیں، ڈاکٹر تو برے ہو گئے۔ آپ نے گھر کا نقشہ، پلازے کا نقشہ، پل کا نقشہ، سٹرکچر ڈیزائن کروانا ہے تو انجینئر کے پاس جائیں گے نا، اس فیلڈ کے متعلقہ۔ اگرچہ لوگ برے ہو گئے ہیں ہر فیلڈ میں، لیکن آپ کا یہ جو خاص کام ہے اسی فیلڈ، اسی میدان کے لوگوں نے کرنا ہے۔ اچھا تلاش کریں بندہ، اس سے کام کروا لیں۔ دین کے بارے میں آپ کہتے ہیں جی علماء برے ہو گئے ہیں، بہت سے علماء سو ہیں، لہٰذا ہم کسی انجینئر سے دین حاصل کر لیں گے، کسی پروفیسر سے دین حاصل، کسی ڈاکٹر سے دین حاصل کر لیں گے۔ دین علماء سے، جو علم دین کے وارث ہیں، جنہوں نے علم پڑھا پڑھایا ہے، زندگی صرف کی ہے، تجربہ ہے ان کا، انہوں نے اپنے بال سفید کیے ہیں دین کے علوم میں، ایسے کبار علماء موجود ہیں، ان سے آپ علم حاصل کریں۔ وہ اصل میں اہل ہیں دین کا علم پڑھانے کے، دین کا علم سکھانے کے، انہی سے علم حاصل کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کبار علماء، راسخ فی العلم علماء، عقیدہ و منہج میں جو مأمون ہیں وہ علماء، ان سے ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہلا سے، اہل بدر سے، گمراہوں سے اللہ رب العزت ہمیں بچائے، ہمارے نوجوانوں کو بچائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔